اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، مومنین اکرام اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں سب سے پہلے اس جشن معصومین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آداب اسلامی آفیشیل پیج کا بھی میں اور ان کے تمام گروپ والوں کا اور ان کے تمام منتظمین کا فرداً میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے وسیلے سے میں آپ حضرات کے روبرو اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آئیے میں ایک مطلع دو شعر سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، اور میں جناب سید عباس اور سید شہباز حسن اور سید کامران حیدر صاحب کا میں بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے عرض کرتا ہوں مطلع، ایک مطلع دو شعر سنیے گا۔ عرض کرتا ہوں بطور خاص مطلع سماعت فرمائیے گا کہ اس طرح رشتہ شبیر ہے قرآن کے ساتھ، اس طرح رشتہ شبیر ہے قرآن کے ساتھ۔ مصرع سنیے گا کہ اس طرح رشتہ شبیر ہے قرآن کے ساتھ، سلطنت رہتی ہے جس طرح سے سلطان کے ساتھ، وہ سلطنت رہتی ہے جس طرح سے سلطان کے ساتھ۔ اس طرح رشتہ شبیر ہے قرآن کے ساتھ، سلطنت رہتی ہے جس طرح سے سلطان کے ساتھ۔ سنیے گا شعر حضرت حر کی بارگاہ میں کہ سلطنت رہتی ہے جس طرح سے سلطان کے ساتھ، وہ لے کے آغوش میں سر باندھ کے رومال بطول، لے کے آغوش میں سر باندھ کے رومال بطول، لے کے آغوش میں سر باندھ کے رومال بطول، میزباں بیٹھا ہوا ہے نئے مہمان کے ساتھ، وہ میزباں بیٹھا ہوا ہے نئے مہمان کے ساتھ، وہ لے کے آغوش میں سر باندھ کے رومال بطول، میزباں بیٹھا ہوا ہے نئے مہمان کے ساتھ۔ وہ شعر سنیے گا کہ نوکے نیزہ کی بلندی پا سفر کرتے ہوئے، سنیے گا ثانی مصرع کہ نوکے نیزہ کی بلندی پا سفر کرتے ہوئے، وہ نوکے نیزہ کی بلندی پا سفر کرتے ہوئے، وہ چل پڑی کرب و بلا بولتے قرآن کے ساتھ، وہ چل پڑی کرب و بلا بولتے قرآن کے ساتھ، وہ چل پڑی کرب و بلا بولتے قرآن کے ساتھ۔ حضرات، ایک مطلع اور صرف 3-4 شعر، بالکل تازہ کلام پہلی بار پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، بالکل تازہ، مجھے بھی پہلی بار پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ سماعت فرمائیے گا۔ عرض کرتا ہوں مطلع کہ ایک تماچا، سنیے گا اس کی ردیف بھی دیکھیے گا کہ ایک تماچا دستے شیر نر کا جب کھائی فرات، ایک تماچا دستے شیر نر کا جب کھائی فرات، ایک تماچا دستے شیر نر کا جب کھائی فرات، تھر تھرائی لڑکھڑائی اور گھبرائی فرات، وہ تھر تھرائی لڑکھڑائی اور گھبرائی فرات، ایک تماچا دستے شیر نر کا جب کھائی فرات، تھر تھرائی لڑکھڑائی اور گھبرائی فرات۔ سنیے گا شعر ملاحظہ فرما لیں، وہ جب سے سویا تیرے پہلو میں وفا کا بادشاہ، وہ جب سے سویا تیرے پہلو میں وفا کا بادشاہ۔ وہ پھر پڑھتا ہوں مصرع کہ جب سے سویا
تیرے پہلو میں وفا کا بادشاہ، وہ تو نہ تنہا ہے نہ ہے اب تیری تنہائی فرات، وہ تو نہ تنہا ہے نہ ہے اب تیری تنہائی فرات، وہ جب سے سویا تیرے پہلو میں وفا کا بادشاہ، وہ تو نہ تنہا ہے نہ ہے اب تیری تنہائی فرات۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ وہ جتنی گہرائی علم بردار کے چلو میں ہے، وہ جتنی گہرائی علم بردار کے چلو میں ہے، وہ جتنی گہرائی علم بردار کے چلو میں ہے، وہ ہے کہاں اتنی تیرے دامن میں گہرائی فرات، وہ ہے کہاں اتنی تیرے دامن میں گہرائی فرات۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیے، پسند آ جائے تو دعاؤں کا طالب ہوں، کہ ہے کہاں وہ جتنی گہرائی علم بردار کے چلو میں ہے کہاں اتنی تیرے دامن میں گہرائی فرات، وہ کرنے استقبال مشق دختر سبط نبی، کرنے استقبال مشق دختر سبط نبی، وہ کرنے استقبال مشق دختر سبط نبی، پائے شیر حیدر کرار تک آئی فرات، وہ پائے شیر حیدر کرار تک آئی فرات، وہ کرنے استقبال مشق دختر سبط نبی، پائے شیر حیدر کرار تک آئی فرات۔ اسی شعر کے لیے مجھے 4 شعر سنائے میں نے، آپ کو شعر سنیے گا کہ پائے شیر حیدر کرار تک آئی فرات۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، کامران حیدر شہباز حسن صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں۔ ملاحظہ فرما لیں یہ شعر کے کرنے استقبال مشق دختر سبط نبی، وہ پائے شیر حیدر کرار تک آئی فرات، اما دور تھی مجبور تھی بے شیر تک آنا سکی، دور تھی مجبور تھی بے شیر تک آنا سکی، اما دور تھی مجبور تھی بے شیر تک آنا سکی، وہ خود بھی تڑپی اور عالم کو بھی تڑپائی فرات، وہ خود بھی تڑپی اور عالم کو بھی تڑپائی فرات، وہ دور تھی مجبور تھی بے شیر تک آنا سکی، وہ خود بھی تڑپی اور عالم کو بھی تڑپائی فرات، وہ خود بھی تڑپی اور عالم کو بھی تڑپائی فرات۔ اور ایک مطلب 4-5 شعر سماعت فرمائیے گا، عرض کرتا ہوں مطلب کہ ابو سفیان کا پوتا ذلیل و خوار ہے اب تک، ابو سفیان کا پوتا ذلیل و خوار ہے اب تک، سنیے گا مطلب کہ ابو سفیان کا پوتا ذلیل و خوار ہے اب تک، محمد کا نواسا دین کا سردار ہے اب تک، محمد کا نواسا دین کا سردار ہے اب تک، وہ ابو سفیان کا پوتا ذلیل و خوار ہے اب تک، وہ محمد کا نواسا دین کا سردار ہے اب تک۔ سنیے گا شعر کہ حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں وضو کر کے، حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں وضو کر کے، وہ یزید بے حیا رسوا سر بازار ہے اب تک، وہ یزید بے حیا رسوا سر بازار ہے اب تک، وہ یزید بے حیا رسوا سر بازار ہے اب تک۔ وہ شعر سنیے گا کہ زمانے دیکھ کتنا فرق ہے حق اور باطل میں، زمانے دیکھ کتنا فرق ہے حق اور باطل میں، یزیدیت مٹی ذکر شہ ابرار ہے اب تک، وہ یزیدیت مٹی ذکر شہ ابرار ہے اب تک، وہ زمانے دیکھ کتنا فرق ہے حق اور باطل میں، وہ یزیدیت مٹی ذکر شہ ابرار ہے اب تک، اما چھپے گا کیا چھپانے سے لہو سرور کا اے ظالم، چھپے گا کیا چھپانے سے لہو سرور کا اے ظالم، چھپے گا کیا چھپانے سے لہو سرور کا اے ظالم، شفق بن کر فضائے آسماں خون بار ہے اب تک، شفق بن کر فضائے آسماں خون بار ہے اب تک۔ وہ شعر سنیے گا مولا عباس کی بارگاہ میں کہ شفق بن کر فضائے آسماں خون بار ہے اب تک، اما سنبھالا تھا عالم
بے دست ہو کر بھی جو میدان میں، سنبھالا تھا علم بے دست ہو کر بھی جو میدان میں، وہی فوج حسینی کا علم بردار ہے اب تک، وہی فوج حسینی کا علم بردار ہے اب تک۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، مولا سید سجاد کی بارگاہ میں پسند آ جائے تو شعر دعاؤں سے نواز دیجئے گا کہ سنبھالا تھا علم بے دست ہو کر بھی جو میدان میں، وہی فوج حسینی کا علم بردار ہے اب تک۔ سنیے گا شعر مولا سید سجاد کے حوالے سے کہ ہمیں روکو نہ رونے سے کہا سجاد نے رو کر۔ سنیے گا ثانی مصرع سنیے گا کہ ہمیں روکو نہ رونے سے، ہمیں روکو نہ رونے سے کہا سجاد نے رو کر، اما نگاہوں میں ہماری شام کا دربار ہے اب تک، اور نگاہوں میں ہماری شام کا دربار ہے اب تک، اور ہمیں روکو نہ رونے سے کہا سجاد نے رو کر، نگاہوں میں ہماری شام کا دربار ہے اب تک، اور نگاہوں میں ہماری شام کا دربار ہے اب تک۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ شرف یہ مدحت آل پیمبر کا ہے اے دے بل، شرف یہ مدحت آل پیمبر کا ہے اے دے بل، تیرے اشعار میں جو میسمی گفتار ہے اب تک، اور تیرے اشعار میں جو میسمی گفتار ہے اب تک، اور تیرے اشعار میں جو میسمی گفتار ہے اب تک۔ حضرات ایک مطلع 3-4 شعر سماعت فرمائیے گا، جس کی ردیف شاید بہت کم سننے میں ملے گی، جس کی ردیف ہے لکھ ردیف پر ایک مطلع 2 مطلع اور 2-3 شعر سماعت فرمائیے گا بطور خاص۔ پسند آ جائے تو دعاؤں کا طالب ہوں، کامنٹس میں لکھ دیجئے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ مطلع کہ اے مورخ کون ہے اس قصر کا معمار لکھ۔ سنیے گا، اے مورخ کون ہے اس قصر کا معمار لکھ، اور جس کی چھت ہے پیاس کی خوں کے در و دیوار لکھ، اور جس کی چھت ہے پیاس کی، بطور خاص ایک مصرع سماعت فرمائیے گا، اور اے مورخ کون ہے اس قصر کا معمار لکھ، اور جس کی چھت ہے پیاس کی خوں کے در و دیوار لکھ، اور جس کی چھت ہے پیاس کی خوں کے در و دیوار لکھ۔ اور یہ مطلب بھی سنیے گا کہ کس نے ایسا وار کر ڈالا بنا ہتھیار لکھ، اور کس نے ایسا وار کر ڈالا بنا ہتھیار لکھ، اور جس سے کس کی جیت اور کس کی ہوئی ہے ہار لکھ، اور جس سے کس کی جیت اور کس کی ہوئی ہے ہار لکھ، وہ کس نے ایسا وار کر ڈالا بنا ہتھیار لکھ، وہ جس سے کس کی جیت اور کس کی ہوئی ہے ہار لکھ۔ اور یہ شعر سنیے گا مولا حسین اور ان کے انصار کے حوالے سے شاید کسی قابل، اور ثانی مصرع بھی دیکھیے گا، وہ جس سے کس کی جیت اور کس کی ہوئی ہے ہار لکھ، اما جن کی نظروں میں ہمیشہ شہد سے شیریں تھی موت، جن کی نظروں میں ہمیشہ شہد سے شیریں تھی موت، وہ جن کی نظروں میں ہمیشہ شہد سے شیریں تھی موت، وہ کس نے ایسے سورماؤں کو کیا تیار لکھ، وہ کس نے ایسے سورماؤں کو کیا تیار لکھ، وہ جن کی نظروں میں ہمیشہ شہد سے شیریں تھی موت، وہ کس نے ایسے سورماؤں کو کیا تیار لکھ۔ شعر سنیے گا، حضرت حر کے بارگاہ میں شعر عرض کرتا ہوں، شاید کسی قابل ہو، میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے تو سماعت فرمائیے گا کہ کس نے ایسے سورماؤں کو کیا تیار لکھ، اما اتنا طولانی سفر لمحوں میں کیسے طے ہوا،
وہ اتنا طولانی سفر لمحوں میں کیسے طے ہوا. پھر پڑھتا ہوں مصرع کہ اتنا طولانی سفر لمحوں میں کیسے طے ہوا. وہ کس قدر تھی تیز ہر کے پاؤں کی رفتار لکھ. وہ کس قدر تھی تیز ہر کے پاؤں کی رفتار لکھ. وہ اتنا طولانی سفر لمحوں میں کیسے طے ہوا. وہ کس قدر تھی تیز ہر کے پاؤں کی رفتار لکھ. اور شعر سنیے گا مولا عباس کی بارگاہ میں سماعت فرمائیے گا بطور خاص کہ کس قدر تھی تیز ہر کے پاؤں کی رفتار لکھ. اما جو نگاہوں سے رکا دے لشکر کفار کو. وہ جو نگاہوں سے رکا دے لشکر کفار کو. وہ کیا اسے تھی کربلا میں حاجت تلوار لکھ. وہ کیا اسے تھی کربلا میں حاجت تلوار لکھ. وہ جو نگاہوں سے رکا دے لشکر کفار کو. کیا اسے تھی کربلا میں حاجت تلوار لکھ. اور سنیے گا مولا امام حسین کی بارگاہ میں شعر آخری سجدہ. مولا حسین کا سماعت فرمائیے گا, منظر دیکھیے گا مولا حسین کا آخری سجدہ. اور سجدہ دیکھیے گا, منظر پیش کرتا ہوں کہ جو نگاہوں سے رکا دے لشکر کفار کو. وہ کیا اسے تھی کربلا میں حاجت تلوار لکھ. اما پشت پر قاتل چھری گردن پا اس ماحول میں. پشت پر قاتل چھری گردن پا اس ماحول میں. وہ پشت پر قاتل چھری گردن پا اس ماحول میں. وہ چین سے کس نے کیا ہے سجدہ غفار لکھ. وہ چین سے کس نے کیا ہے سجدہ غفار لکھ. وہ پشت پر قاتل چھری گردن پا اس ماحول میں. وہ چین سے کس نے کیا ہے سجدہ غفار لکھ. اور مولا آخری شعر مولا سید سجاد کے حوالے سے اور ایک شعر شہزادی کے حوالے سے. سید سجاد کا شعر سنیے گا, عرض کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ چین سے کس نے کیا ہے سجدہ غفار لکھ. اما کون تھا بیمار قیدی جس کی ایک تقریر نے. سنیے گا ثانی مصرع دیکھیے گا کہ کون تھا بیمار قیدی جس کی ایک تقریر نے. وہ کون تھا بیمار قیدی جس کی ایک تقریر نے. وہ 700 کرسی نشینوں کو کیا بیمار لکھ. وہ 700 کرسی نشینوں کو کیا بیمار لکھ. وہ کون تھا بیمار قیدی جس کی ایک تقریر نے. وہ 700 کرسی نشینوں کو کیا بیمار لکھ. اور شہزادی کی بارگاہ میں, شہزادی زینب کی بارگاہ میں آخری شعر پسند آ جائے تو دلوں میں اتار لیجئے گا, اور جب بھی یہ شعر یاد آئے تو دعاؤں میں یاد کیجئے گا. سنیے گا شعر کہ کون تھا بیمار قیدی جس کی ایک تقریر نے. اور 700 کرسی نشینوں کو کیا بیمار لکھ. اما مجمع کفار کے ذہنوں کو زخمی کر دیا. اور مجمع کفار کے ذہنوں کو زخمی کر دیا. پھر پڑھتا ہوں مصرع کہ مجمع کفار کے ذہنوں کو زخمی کر دیا. وہ خطبہ زینب تھا یا چلتی ہوئی تلوار لکھ. اور خطبہ زینب تھا یا چلتی ہوئی تلوار لکھ. اور خطبہ زینب تھا یا چلتی ہوئی تلوار لکھ. اور مجمع کفار کے ذہنوں کو زخمی کر دیا. اور مجمع کفار کے ذہنوں کو زخمی کر دیا. اور خطبہ زینب تھا یا چلتی ہوئی تلوار لکھ. اور مقطع بھی دیکھیے گا کہ دیبلو میسمو دیبل دعاؤں سے نوازیں گے تجھے. سنیے گا کہ میسمو دیبل دعاؤں سے نوازیں گے تجھے. مدح اہل بیت میں
اس طرح کے اشعار لکھ اور مدح اہل بیت میں اس طرح کے اشعار لکھ اور مجمع کفار کے ذہنوں کو زخمی کر دیا، مجمع کفار کے ذہنوں کو زخمی کر دیا۔ خطبہ زینب تھا یا چلتی ہوئی تلوار لکھ، اور خطبہ زینب تھا یا چلتی ہوئی تلوار لکھ۔ حضرات، جناب کامران حیدر صاحب اور جناب شہباز حسن صاحب اور فردن جو بھی حضرات سماعت فرمائے ہیں، مجھے کامنٹس میں دعاؤں سے داد و تحسین سے نوازے ہیں، میں ان کا صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آداب اسلامی افیشیل پیج کا بھی اور ان کے تمام گروپ والوں کا بھی فردن کا صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ حضرات اور بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور مولا بارگاہ پروردگار اور بارگاہ اہل بیت میں دعا گو ہوں کہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور اس وبا سے اس بیماری سے تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، اور جو اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں ان کو مولا سید سجاد کا واسطہ ان کی شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ان کے عمل و انصار میں شمار فرما۔ ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔